علامہ محمد مزمل ادریسی آفیشیل. Like and subscribe for more Islam related videos. حضرات گرامی، جو بندہ جس کام کے کرنے کا ارادہ کر لے اور پختہ ارادہ کر لے اور اس کام کے اوپر لگ جائے، اس کے حصول کے پیچھے پڑ جائے، تو وہ کام ہو جاتا ہے، وہ جتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اور جتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اور اگر حالات کا انتظار کرتے رہیں کہ حالات اس طرح ہو جائیں گے تو پھر یہ کام کروں گا، حالات اس طرح ہو جائیں گے تو پھر یہ کام کروں گا، وہ ناکامیوں کی طرف چلا جاتا ہے. دین اسلام غلبے کے لیے آیا اور اس دنیا میں اس زمین پر نافذ ہونے کے لیے آیا، قانون بن کر آیا، آئین اور دستور بن کر آیا. اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کریم نے اس قرآن کریم، اس دین متین، اس شریعت مطہرہ کو نافذ کرنے کے لیے اور اس کے ذریعے انسانیت کو اپنے عروج اور سب سے عظیم مرتبے تک پہنچانے کے لیے محبوب کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا انتخاب فرمایا. جب ابتدا ہوئی تو محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام تنہا تھے اور آپ نے تکلیفیں برداشت کی، پتھر برداشت کیے، تیر اور نیزے برداشت کیے. جو لوگ دین اسلام کو قبول کرتے تھے ان پر مصائب کہ جو پہاڑ کھڑے کر دیے جاتے ان کو برداشت کیا، مکہ المکرمہ کی جدائی کو برداشت کیا، مدینہ طیبہ پہنچے، پھر بدر، احد، حنین، خندق، تبوک، بنفس نفیس خود تشریف لے گئے. اس تمام جد و جہد کا مقصد اور تمام تر محنت کا مقصد صرف اور صرف غلبہ دین اسلام تھا. اللہ کریم نے فرما دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو بندہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور شے کو چاہے گا، کسی اور شے کے پیچھے چلے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو کوئی دین، کوئی مذہب، کوئی راستہ دین اسلام کے علاوہ قبول نہیں کیا جائے گا، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے سب سے عظیم تر فرد ہیں، خدا کی مخلوق کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، سب سے بڑے ہادی، راہبر اور پیشوا اور مقتدا ہیں. آپ کی ساری زندگی کی محنت، جد و جہد وہ دین اسلام کے لیے ہے. تو آپ کے صحابہ نے جو چیز آپ سے سیکھی، تمام صحابہ کرام نے اور ان کے بعد تابعین، تبع تابعین نے، اور آج تک مسلمان اپنے آقا و مولا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور آپ کے صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں اور ان کی سیرتوں سے جو کچھ سیکھتے چلے آئے اور عمل کرتے چلے آئے وہ غلبہ دین اسلام ہے. اور جو لوگ غلبہ دین اسلام کے لیے کام کرتے آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا مددگار فرمایا. خدا احکم الحاکمین ہو کر اور تمام تر قوتوں کا مالک ہو کر فرماتا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اور اللہ کی مدد کیا ہو سکتی ہے؟ اس کو کسی پیسے، مال اور دولت کی ضرورت ہے، اس کو عوامی قوت کی ضرورت ہے. وہ تو اپنے دشمنوں کا مقابلہ مچھر سے کرتا ہے، ابابیلوں سے کرتا ہے، کبوتری کے انڈوں اور مکڑی کے جال سے کرتا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بھیجے ہوئے دین، جس کو میں نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
اس انسانیت کو عروج بخشنے کے لیے عطا کیا ہے، یہ اس دین متین کی خدمت کریں، مدد کریں۔ پھر میں ان کی مدد کروں اور اپنی شانیں دکھاؤں، اور جب قیامت کے دن یہ میرے پاس آئیں تو ان کو انعامات و اکرامات سے نوازوں۔ خدا تعالیٰ یہی چاہتا ہے، اور انسان کی زندگی کا یہی مقصد ہونا چاہیے۔